سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں آدم تک صحیح النسب، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، یعنی میرے والد انہوں نے نکاح کیا، میرے دادا انہوں نے نکاح کیا، پردادا انہوں نے نکاح کیا، تردادا انہوں نے نکاح کیا، لکڑ دادا، چھکڑ دادا، پکڑ دادا، جتنے دادا دادا سب نے نکاح کیے، کسی نے بدکاری نہیں کی. میں حلال طریقے سے پیدا ہوا ہوں. یہ فخر کی بات ہے. مگر مجھے بتاؤ، ایک طرف ہے زنا اور ایک طرف ہے شرک. شرک بڑا گناہ ہے کہ زنا بڑا گناہ ہے؟ میں عوام سے پوچھوں گا، علماء نہ کہے. بولیے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، آپ کی معلومات کیا کہتی ہے؟ شرک بڑا گناہ ہے کہ زنا کرنا بڑا گناہ ہے؟ شرک بڑا ہے. اس لیے کہ اگر نعوذ باللہ کوئی زنا کر بھی لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، امید قوی ہے کہ رب معاف فرما دے. مگر شرک کے بارے میں رب کہتا ہے یہ ایسا گناہ عظیم ہے کہ اس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا. بے شک. ان شرک لظلم عظیم، فرماتا ہے شرک ظلم عظیم ہے. اپنی جان پر، اپنے آپ پر سب سے بڑا ظلم کرنا ہے. اس سے بڑا کوئی ظلم ہو ہی نہیں سکتا. اب ایک طرف شرک ہو اور ایک طرف زنا سے کوئی پاک ہو، تو بتائیے جب شرک جیسی کسی میں برائی موجود ہو تو زنا سے بچاؤ کا، زنا سے بچنے پہ فخر کرنا کیا معنی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آپ کے؟ نبی اس بات پہ فخر کر رہے ہیں کہ میں حلالی رشتوں سے پیدا ہوا ہوں، اس پر فخر کر رہے ہیں. تو اگر معاذ اللہ نبی کے ماں اور باپ کافر ہوتے تو یہ فخر کس معنی میں؟ اس کی کیا اہمیت؟ تاریخ ہمیں نہیں بتاتی کہ جب نبی نے یہ باتیں کہی تو کوئی ایک مشرک بھی کھڑا ہوا اور اس نے کہا محمد اس بات پہ آپ اپنی بات پہ فخر کر رہے ہو کہ تمہارے رشتے حلالی ہے، نکاح سے پیدا ہوئے آپ، مگر آپ کے خاندان میں تو بڑے بڑے مشرک بھی پیدا ہوئے. آپ کی ماں بھی مشرکہ تھی، آپ کے باپ بھی مشرک تھے، آپ کے باپ بھی کافر، آپ کی ماں بھی کافر. کفر تو سب سے بڑی برائی ہے. آپ کا رب کہتا ہے ان شرک لظلم عظیم. اتنے بڑے گناہ اور اتنے بڑے ظلم کے بعد آپ زنا سے بچنے میں فخر کیوں کر رہے ہیں؟ کسی مشرک نے اعتراض نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ مشرکین بھی جانتے تھے کہ جو نبی سارے عالم کو ایمان دینے آیا، ان کے والدین کیسے بے ایمان ہو سکتے ہیں؟ مگر حیرانی نہیں ہوتی اس وقت کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہمارے بیچ میں جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، نام اپنا اہل حدیث رکھتا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو دیوبندی مکتب فکر سے بتاتا ہے، مگر بے دھڑلے سے لکھ دیتا ہے کہ نبی کے ماں اور باپ دونوں کفر پر مرے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں نے عرض کیا کہ ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور نبی کی ماں کافرہ ہو. اللہ، آپ کو یقین نہیں آئے گا؟ چلیے میں دکھا دیتا ہوں ہمارا اختلاف ان جماعتوں سے، ان بنیادوں پر. لوگ سمجھتے ہیں فاتحہ کا اختلاف ہے، معاف کرنا، فاتحہ کا کوئی بنیادی اختلاف ہمارا نہیں ہے. آپ زندگی بھر کبھی فاتحہ نہ دلائے، ہم اس بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہتے. جی. کوئی زندگی بھر کسی ولی کی مزار پر نہ جائے، ہم اس بنیاد پر اس کو کافر نہیں کہتے. اس لیے کہ فاتحہ دینا، نذر و نیاز کرنا، مزارات پر حاضری دینا، یہ سب مستحبات ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. مگر ایمان کا ہونا لازمی ہے، اور ایمان تب سلامت ہے کہ جب مصطفیٰ سے اتنی محبت ہو کہ نبی نے جن سے محبت کیا ہم بھی ان سے محبت کریں، اور نبی نے جن سے نفرت کیا ہم بھی ان سے نفرت کریں. یہاں کمی آ گئی، ایمان ختم ہو گیا. اب لاکھ سجدے لگاتے رہیے، لاکھ چلے کرتے رہیے، آپ کتنی سجدے کر لے ابلیس سے زیادہ سجدے نہیں کر سکتے. آپ کتنی بھی عبادت کر لے ابلیس لعین سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتے. مگر یہ راندہ ہوا کیوں ہوا؟ دھتکارا ہوا کیوں ہوا؟ شیطان لعین کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ اس نے نبی کی تعظیم کا انکار کیا، آدم کے ادب کا انکار کیا. لیکن ہمارے بیچ ایسی جماعت ہے، اور اس جماعت کے ایک بہت بڑے علامہ صاحب گزرے ہیں، مولوی رشید احمد گنگوئی، دیوبند سے تعلق ہے. اور دیوبندی جماعت کے لوگ ان کو کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ غوث عالم کہتے ہیں. یہ اسکرین صحیح نہیں آ رہا یار، کدھر جا رہا ہے آپ کا اسکرین؟ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہوا اسکرین لگانے کا، سیٹنگ ہی نہیں ہے اسکرین کی آپ کے. ارے بھیا اس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے برابر. یہاں سے سیٹ کرو. کسی کو اعتراض ہو، شبہ ہو، شک ہو، قیام گاہ پر میرے یہی پر قیام گاہ ہے.
بالکل قریب میں پیدل چل کر آ جائے, کسی کی فیکٹری کا روم ہے وہیں پر ہی میں ٹھہرا ہوں, گیسٹ روم میں, وہاں تشریف لے آئے, پوری رات بحث کرنے کے لیے تیار ہو تو میں اس کے لیے بھی بیٹھا ہوا ہوں. واہ, میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ آپ کی اصلاح ہونی چاہیے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف شوقیہ نہیں آیا ہوں کہ چلو سیر سپاٹا کرتے ہوئے آ جائے ادھر نکل پڑے, کیا کہنے, آیا اسی لیے. ارے بھائی یہ برابر ہے, اس کو کیوں چھیڑتے ہو یار, دیکھ لو کیا ہے. مولوی صاحب کا, یہ دیوبندی جماعت کے بہت بڑے علامہ ہیں, ان کو غوث عالم کہتے ہیں ان کی جماعت کے حضرات. فتاوے کے نام پہ کتاب لکھی, کل سرمایہ بیچاروں کا اتنا ہی نہیں, جبکہ ہمارے مجدد کے فتاوے کے نام پہ 30 جلدیں ہیں. واہ واہ واہ, یہ سبحان کل اللہ سرمایہ ہے. اور یہ غوث عالم, ان کے حالت یہ ہے ان کے علم کی کہ پڑھو تو ہنسی بھی آ جاتی ہے کہ انہی کے زمانے میں اعلیٰ حضرت بھی ہے, اعلیٰ حضرت نے ان پر بھی فتویٰ لگایا تھا. وجہ یہ تھی, عیدی جناب نے فتویٰ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے, معاذ اللہ. ورنہ اگر ان کے مولوی کو کہہ دو نا کہ ان کے مولوی جھوٹے ہیں تو چہرے کا نقشہ بگڑ جاتا ہے. مگر بڑی بے باکی سے کہہ دیتے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, لیکن چہرے پہ بل بھی نہیں آتا. ان سے ایک سوال ہوا, اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کا زمانہ تھا, نوٹ آئے تھے, نوٹ ہوتے ہیں نا کرنسی, ملکہ وکٹوریہ کی فوٹو تھی, اس سے پہلے سکے چلتے تھے, نوٹ نہیں چلتے تھے. پہلی مرتبہ ہندوستان میں نوٹ رائج ہوئے. جب نوٹ آئے تو اعلیٰ حضرت اتفاق سے حج کے لیے تشریف لے گئے, تو لوگوں نے کہا چلو بھائی یہ نوٹ نئے نئے آئے ہیں, اس کے بارے میں کیا حکم شریعت کا, اس کا استعمال کرنا کیسا ہے. گنگوئی صاحب ہندوستان میں, ان سے پوچھ لو غوث عالم ہے آخر دیوبندیوں کے. تو غوث عالم سے سوال ہوا, صاحب 2 صفحے کا سوال. سوال کتنے صفحے کا ہے؟ 2 صفحے کا. بڑا لمبا چوڑا سوال ہے کہ بھائی ملکہ وکٹوریہ کی تصویر ہے نوٹ پر, یہ نوٹ نئے نئے آئے ہیں, یہ کرنسی کی جگہ استعمال ہوں گے, تو تصویر رکھنا حرام ہے, تو اگر اس تصویر والے نوٹ کو جیب میں رکھا تو نماز ہوں گی یا نہیں ہوں گی, گھر میں اس نوٹ کو رکھا تو رحمت کے فرشتے آئیں گے یا نہیں آئیں گے, کیونکہ حدیث میں جس گھر میں جاندار کی تصویر و رحمت کے فرشتے نہیں آتے. پھر اس نوٹ کا استعمال کرنا کیسا ہے, اس نوٹ سے زکوٰۃ دیا تو زکوٰۃ ادا ہوں گی کہ نہیں ہوں گی, اس لیے کہ زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ وہ مال اور ملکیت پر ہوتی ہے, ملکیت جو ہے وہ دھات ہوتی ہے, یہ دھات نہیں ہے کاغذ ہے. پھر یہ ایک چیک ہے, یہ وچن ہے, وعدہ اس پہ لکھا ہوتا ہے, میں دھارک کو 10 روپے دینے کا وچن دیتا ہوں, کیا کہنے, تو اس وعدے کے تحت کیا زکوٰۃ ادا ہوئی. دنیا بھر کے سوال, 2 صفحے کا سوال, اور پوچھا گیا حضور بتائیں رہنمائی کریں, تو جناب نے آدھی لائن کا جواب دیا. غوث عالم آدھی لائن کا جواب یہ تحریک کرتے ہیں کہ فقیر کو تحقیق نہیں, فقط بندہ عبدالرشید گنگوہی. کیا کہنے, یہ غوث العالم کہ ان کو تحقیق ہی نہیں ہے. اور جب یہی سوال اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پھر عرب بھیجا گیا, تو اعلیٰ حضرت نے پورا ایک کرتاس پر ایک صفحہ, ایک پوری کتاب لکھ دی, اور جب علماء کے, عرب و عجم کے علماء کے سامنے پیش کیا, تو 37 علماء حرمین طیبین نے اس پہ تصدیق کی کہ یہی حکم صحیح ہے جو احمد رضا نے بیان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ. تو ہمارا مجدد ایک کتاب لکھ رہا ہے پوری, جس پر عرب و عجم کے 37 جید علماء تصدیق کر رہے, اور ان کا مولوی ایک لائن میں نہیں, آدھی لائن میں جواب دیتا ہے, فقیر کو تحقیق نہیں, فقط بندہ عبدالرشید گنگوہی. یہ ہے ان کے غوث عالم. تھوڑی شرم پھر مولوی اشرف علی تھانوی کو آئی, انہوں نے کہا چلو یار غوث عالم نے تو ہاتھ ٹیک دیا, میں حکیم الامت ہوں, تو چلو میں ہی کچھ کرتا ہوں. تو انہوں نے کتاب لکھی بوادر النوادر, جلد نمبر 2 ہے, میرے پاس اوریجنل کتابیں موجود ہیں. اس میں لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ نوٹ سے ادا نہیں ہوگی, اس لیے کہ نوٹ ملکیت نہیں ہے, مال نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, یہ وچن ہے, وعدہ ہے, پرومیس ہے. نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے, ابھی جس کے پاس نوٹ ہو جیب میں سے نکالے, لکھا ہوتا ہے 20 روپے کے نوٹ پہ لکھا ہوں گا میں دھارک کو 20 روپے دینے کا وچن دیتا ہوں. چیک ہے, یہ ملکیت نہیں ہے. زکوٰۃ اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک وہ مال ملکیت میں نہیں ہو, تو زکوٰۃ تبھی ادا ہوگی جب سکوں میں ادا کی جائے. تو آج جتنے دیوبندی حضرات نوٹ پہ زکوٰۃ دے رہے ہیں نا, یاد رکھ لو تمہارے حکیم الامت کے اعتبار سے تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے, وہاں بھی تم کو اعلیٰ حضرت کی ہی پناہ لے لی. کیا بات. اگر اعلیٰ حضرت کی تحقیق کا انکار کر دو نا, تو تم زکوٰۃ بھی نہیں نکالنے لائق ہو.
اور اس مدرسے کے مولویوں سے بھی کہو تمہیں شرم آنی چاہیے. تمہارا حکیم الامت کہہ کے چلا گیا بوادر النوادر کتاب میں کہ زکوٰۃ سکوں سے ادا ہوگی اور تم نوٹوں کی صورت میں زکوٰۃ وصول کر رہے ہو. اب آپ تصور کرو اگر اعلیٰ حضرت کی کتاب اور اعلیٰ حضرت کی تحقیق نہ ہو, اعلیٰ حضرت کے فتوے پر عمل نہ کیا جائے, تو سوچو اگر ایک شخص کی 1,00,000 زکوٰۃ نکلے تو پہلے تو 1,00,000 کے سکے جمع کرنے پڑیں گے, پھر 1,00,000 کے سکے کتنے سارے ہو جائیں گے آپ اندازہ لگائیے. 10-20 سکے جیب میں ہو تو کتنا وزن محسوس ہوتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. 1,00,000 کا سکہ کے تھیلے رکھا, پہلے تو جمع کرنا مشکل, چلو جمع کر لیا, سال بھر میں جمع ہوا, اب بلایا صاحب زکوٰۃ کے مستحق کو, کہا جناب یہ زکوٰۃ کا پیسہ لے جائیے, تو وہ سکے کیا وزن دیکھ کے کہیں گا رکشہ تیرا باپ لا کے دے گا کیا, اس کو لے جاؤ گے اسے. یہ ان کے حکیم علماء. اب دیکھیے کتنا مذائقہ خیز فتویٰ دیا آپ کے سامنے, صفحہ نمبر 104 کتاب ہے فتاوی رشیدیہ. ان سے سوال ہوتا ہے صاحب, ایک سوال کیا گیا, ایک لائن کا سوال ہے کہ ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یعنی ماں اور باپ مسلمان تھے یا نہیں. جواب دیتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ جملے یاد رکھیں. نبی کے ماں باپ آئے تو دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے, اتنا سکڑ جاتا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں نظر آتی وہاں پر ایمان کے لیے, کوئی دلیل نظر نہیں آتی. صاحب لفظوں میں کہہ دیا جاتا ہے نبی کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے. حضرت امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا. اللہ اکبر, معاذ اللہ. اب کل ہو سکتا ہے کوئی چالاک آدمی آپ کو پکڑے اور کہے کہ صاحب فاروق رضوی صاحب آپ کو بیوقوف بنا کے چلے گئے. مہاراج سے کوئی مولوی صاحب کو آپ نے بلایا اور بیوقوف بنا کے چلے گئے. وہاں تو فتوے میں خود لکھا تھا حضرت امام صاحب کا مذہب ہے. امام صاحب سے یہاں کون مراد ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ, جن کی ہم تقلید کرتے ہیں, یہ بھی انہی کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں. سب سے پہلی بات بتا دوں کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہی نہیں ہے کہ امام اعظم نے ایسا لکھا. الفقہ الاکبر امام اعظم کی کتاب ہے, عقائد کی کتاب ہے, چھوٹا سا رسالہ ہے, نام ہے الفقہ الاکبر. ملا علی قاری نے اس کی بڑی تشریح کی. شرح شفا کے نامی انہوں نے کتاب لکھی, امام قاضی عیاض کی الشفا ہے, اس کی شرح کی 2 جلدوں میں, اور اس میں واضح کرتے ہیں کہ امام اعظم کی عبارت یہ نہیں تھی. بد عقیدوں نے, بد دہنوں نے, بد زبانوں نے, بدتمیزوں نے امام اعظم کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا, تحریف کی. اور امام اعظم نے الفقہ الاکبر میں یہ لکھا وَوَلَدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ. یہ ایک ماں اور آیا, ماں تھال الکفر, ماں نفی کے لیے آتا ہے, انکار کے لیے آتا ہے. تو اب ترجمہ کیا ہوا؟ رسول اللہ کے والدین ہرگز کفر پر نہیں مرے. سبحان اللہ. ہمارا امام کہہ رہا ہے نبی کے ماں باپ کفر پر نہیں مرے. اور ان بدبختوں نے کیا کیا؟ لفظ ماں کو ہٹا دیا. عبارت یہ ہو گئی وَوَلَدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ. نبی کے ماں باپ کفر پر مرے. اللہ. یہ بالکل ایسا ہوا. میری ایک کتاب ہے قرین زندگی, بہت مقبول کتاب ہے, کئی زبانوں میں چھپ چکی ہے, آج بھی چھپتی ہے. وہاں بھی چھاپتے کم بخت اس کو, حالانکہ اس میں لکھا ہے وہاں بھی اسے نکاح نہیں ہوگا. کیوں چھاپتے ہیں؟ بکتی بہت ہے, پیسہ بہت ملتا ہے کمانے کا. اس میں ایک پبلشر صاحب نے بیچ میں کیا کیا, کچھ سالوں پہلے کی بات ہے, ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص فتاوی رضویہ کا حوالہ ہے, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی فتاوی رضویہ کا حوالہ دیا گیا کہ اگر کسی شخص نے نعوذ باللہ معاذ اللہ کسی جانور سے بدکاری کی تو حکم شرع یہ ہے کہ اس جانور کو ذبح بھی نہیں کیا جائے گا, اس کا گوشت بھی نہیں کھایا جائے گا, بلکہ اس کو ویسے ہی جھٹکے کے ساتھ مار کر کاٹ دیا جائے گا اور اس کا گوشت اور اس کی کھال وغیرہ جلا دی جائے گی, تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ جو جانور کے ساتھ بدکاری کی گئی وہ جانور اب اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس کا گوشت کھایا جائے. اب عبارت کیا ہے وہاں لکھی بھی کہ اس جانور کا گوشت کھانا ناجائز ہے. ایک پبلشر نے ناجائز کا نہ ہٹا دیا اور عبارت بن گئی اس کا گوشت کھانا جائز ہے. اللہ. یہ ایک نا سے اتنے لفڑے آتے اور مجھے فون آنے شروع ہو گئے مفتیان کرام کے, فاروق صاحب کیا لکھ دیا آپ نے, مسئلہ ہی بدل دیا. میں نے کہا بھائی پرانے ایڈیشن دیکھ لیجئے, یہ کسی بدخواہ وہابی دیوبندی کی کارستانی معلوم ہوتی ہے. جب وہاں فتاوی رضویہ کا حوالہ ہے تو اصل حوالہ تو فتاوی رضویہ میں ہے, جو اصل عبارت تو فتاوی رضویہ کی ہے, تو یہاں تحریف ہوئی ہے.
تو یہ اس طرح کی بدماشی کرتے ہیں رسول اللہ کے والدین کے بارے میں۔ امام اعظم کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا انتقال کفر پر نہیں ہوا، ایک ماں اڑا دیا، ماں جو جس کے معنی نہیں ہوتے نفی کے لیے آتا اڑا دیا، ترجمہ بدل گیا۔ لیکن آئیے اب ایک دوسرا تصویر کا پہلو میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں، یہی وہ کتاب ہے، کتاب ابھی بدلی نہیں ہے۔ صفحہ 104 پہ نبی کے ماں باپ کے بارے میں سوال ہوا تو جناب نے بے جھجک کہہ دیا کہ ان کا انتقال کفر پر ہوا، مگر اسی کتاب میں صفحہ 50 پر ایک سوال ہوتا ہے۔ اب ذرا آئیے سوال، یزید کے جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، وہ یزید آپ کی رائے شریف میں کافر ہے یا فاسق؟ اب یزید کے بارے میں سوال ہو رہا ہے مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب سے اسی کتاب میں، اور سوال کرنے والے کا ادب دیکھو، آپ کی رائے شریف۔ اجمیر شریف بولو تو بخار آنے لگتا ہے، بغداد شریف بولو تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، بریلی شریف بولو تو حیضے کی بیماری ہونے لگتی ہے، کچوچا شریف بولو تو الٹی آنے لگتی ہے، مارارا شریف بولو تو پاخانے لگ جاتے ہیں۔ ہماری کسی چیز کو شریف بولنا گوارا نہیں، شریف بدعت ہے بولنا، لیکن ان کی رائے شریف ہے۔ بدماشوں کی بھی رائے آج کل شریف ہو گئی ہے، کیا کہنے۔ آپ کی رائے شریف میں یزید کیسا ہے؟ دیکھیے جیسے بہت بڑی ہستی کے بارے میں سوال ہے، مولوی صاحب اب کیا جواب دیتے ہیں؟ کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں۔ وہاں فوراً کہہ دیا نبی کے ماں باپ کے ایمان میں اختلاف ہے۔ یہاں مولوی صاحب کو تحقیق نظر نہیں آئی، مولوی صاحب کے نزدیک مولوی صاحب کا علم اتنا کمزور، اتنا چھٹاک بھر کا علم، ان کو یاد نہیں آیا کہ یہاں بھی تو یزید کے بارے میں امام احمد بن حنبل ہے جو کافر کہتے ہیں، عبد الرحمن ابن جوزی ہے جو یزید کو کافر کہتے ہیں، امام سعد الدین تفتازانی ہے جو کافر کہتے ہیں، بے شمار علماء کی ایک جماعت ہے جو یزید کو کافر کہتی ہے، کسی کا قول نظر نہیں آ رہا ہے۔ فوراً کہتے ہیں کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں، یزید مومن تھا، ان کے ابا جان یزید مومن تھے، مگر نبی کے ماں باپ کافر تھے۔ کہتے بس سبب قتل کے فاسق ہوا، صرف یزید پر حکم کتنا ہے؟ فاسق ہے۔ فاسق ہے نا گناہگار، اور گناہگار اس لیے ہے کہ امام حسین کا قتل کیا، کفر کا حال دریافت، اس کے کفر کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ امام احمد ابن حنبل کا قول ہمیں نہیں معلوم، ہے پھر بھی غوث عالم۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، سعد الدین تفتازانی کا ہمیں کچھ معلوم نہیں، کئی امام ہیں بے شمار، ابھی نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، جنہوں نے یزید کے کفر پہ فتوے دیے۔ حضرت امام ابو یعلا ہے، ایک نام اور یاد آ گیا، یہ بھی کافر کہتے ہیں یزید کو۔ کہتے کفر کا حال دریافت نہیں، کافر کہنا جائز نہیں، یزید کو کافر کہنا جائز نہیں، کہوں گے تو گناہگار ہوں گے، مگر نبی کے ماں باپ کو دلنے سے کافر کہہ سکتے ہیں، وہ عقیدہ قلب پر موقوف ہے۔ کہتے اب یزید کافر تھا نہیں تھا، وہ تو دل میں تھا، ہم تو دل کا حال جانتے نہیں، تو نبی کے ماں باپ کے دل کو کبھی انہوں نے چیر کے دیکھ لیا تھا؟ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے ماں باپ اگر جنتی نہیں تو پھر جنتی کون ہے؟ ارے جب ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو مصطفیٰ کی ماں کی عظمت کا کیا کہنے؟ اور میں اس زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک ضمناً ایک بات کہہ دوں، امام جلال الدین سیوطی نے 6 رسالے لکھے رسول کے والدین کے ایمان پر، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 2 رسالے لکھے، حضرت امام عبد الرحمن ابن جوزی رسول اللہ کے والدین کے ایمان کے قائل ہے، انہوں نے رسالے لکھے، امام غزالی نے والدین مصطفیٰ کے ایمان کے بارے میں حکم صادر کیا، فتویٰ دیا، خود ہمارے امام اعظم کا بھی میں قول سنا سکا، متعدد علماء نے، جمہور علماء کہتے رسول اللہ کے والدین ایمان پر انتقال ہوا، اور ایمان پر اس لیے ہوا کہ جس وقت حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا اس وقت تو نبی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، حضور کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو گیا جب رسول اللہ اپنی والدہ کے شکم میں تھے۔ پھر حضرت بی بی آمنہ کا انتقال اس وقت ہوا کہ جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا ہی نہیں تھا، تو جب اعلان نبوت ہی نہیں کیا تو پھر کافر کیسے ہو سکتے؟ تو کون سے دین پر تھے؟ علماء کہتے ہیں دین فطرت پہ تھے۔ دین فطرت اسے کہتے ہیں جب 2 نبی کے درمیان میں ایک ایسا دور گزرتا ہے کہ اس دور میں جو صرف اللہ کو واحد جانے وہ جنتی ہو جاتا ہے، اس دین پہ تھے۔ اور اس پر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر روح البیان،
ان کی ایک روایت بیان کر دوں گا، بس یہ کافی ہے ہمارے لیے، ورنہ پھر تو کتابوں کے انبار لگے ان کے ایمان کے دلائل۔ حضرت امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر البیان میں سورہ یونس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، 40 دن حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ یہ واقعہ معلوم ہوگا نا آپ کو، سنا ہے کہ نہیں؟ سنا ہے نا؟ حضرت یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اللہ کے حکم سے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اپنی قوم کے لیے دعائے ہلاکت کی، اے اللہ یہ قوم سے بیزار ہو گیا ہوں میں، اب یہ ایمان لانے والے نہیں، عذاب نازل کر۔ مگر ہوا یہ کہ بغیر حکم خدا کے کہ اللہ کا کوئی حکم آتا یہ اپنی آبادی سے نکل گئے۔ رب کو یہ طریقہ ان کا پسند نہیں آیا، کہا یونس ہمارے حکم کا انتظار نہیں کیا، اب اس کے لیے 40 دن مچھلی کے شکم میں تکلیف اٹھاؤ۔ اللہ تفصیلات ہے، دریا میں پھر کشتی پہ بیٹھ رہے تھے، طوفان آیا، لوگوں نے آپ کو کشتی سے نیچے پھینک دیا، ایک اللہ کے حکم سے مچھلی نے نگل دیا۔ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ میں رکھا، ہضم نہیں کیا، گلایا نہیں، ختم نہیں کیا۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے۔ پھر آقا کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ 40واں دن جب آیا تو آپ نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ، یہ قرآن میں آیت موجود ہے، اے اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی معبود حقیقی ہے، اور میں اپنے آپ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے۔ آقا کہتے اگر وہ یہ دعا نہ کرتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ کے حکم سے مچھلی نے باہر اگلا، تشریف لایا، اللہ نے مچھلی سے خطاب کیا، اے مچھلی تو ہمارے نبی کو اپنے شکم میں لے کے سیر کرتے رہی، دریا میں گھومتی رہی، ہمارے نبی کو 40 دن تو نے مہمان رکھا، 40 دن ہمارے نبی کی حفاظت کی، بتائے انعام کیا چاہتی ہے؟ کچھ انعام مانگ۔ مچھلی بھی ٹن ٹناٹن سنتی تھی، ہر مخلوق سننی ہے سوائے ان نابکاروں کے، چاند بھی سننی ہے، سورج بھی سننی ہے، زمین بھی سننی ہے، سننی نہ ہوتی تو زمین کو حضور نے کہا ہے زمین اکاشا کے گھوڑے کو پکڑ لے، سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لے، زمین وہاں بھی ہوتی، کہتی میں محمد تمہارا نہیں سنوں گی، میں اللہ کے حکم کا سنتی ہوں۔ سننی تھی تو نبی کا سنا، چاند سے کہا ٹکڑے ہو جا، اشارہ کیا، چاند نے کہا محبوب اشارہ آپ کرے، ٹکڑے ہونا میرا کام، اس لیے میں جانتا ہوں اللہ نے آپ کو اختیار دیے۔ سورج کو اشارہ کیا، پلٹا، سنی تھا سورج، پلٹ آیا، وہاں بھی ہوتا اگر سورج اور چاند انکار کر دیتے، تعالی حضرت کہتے سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، وہ اللہ کے رسول کی قدرت کو مانتے تھے، سنی تھے، اس لیے نبی کے اشارے پر لوٹا رہے تھے، نبی کے اشارے پہ شک ہو رہے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہ اشارہ مصطفیٰ کا ہے، لیکن مصطفیٰ کے حکم کی فرما برداری بھی اللہ کی فرما برداری ہے، اس لیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ نعرہ